محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بخیر عافیت ہوں گے اور رضائے الہی کے حصول میں مصروف ہوں گے۔ کافی عرصے سے کومنٹ باکس میں ایک سوال آپ کی جانب سے آ رہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے بارے میں 2017 میں میری واقفیت ہوئی، جبکہ تقریباً وہ 7 سال کام کر چکے تھے دعوت کا، یعنی 2010 میں بتاتے ہیں کہ میں کام شروع کیا ہوں ریکارڈنگ وغیرہ کی، اور وہ اچانک ایک ویڈیو جو ہے میرے واٹس ایپ پہ آئی اور چھوٹا سا کلپ تھا کہ قبر میں 3 سوالات نہیں بلکہ 4 سوالات ہوں گے۔ تو اسی وقت مجھے اندازہ لگ گیا تھا کہ یہ کس پائے کے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک خصوصی صلاحیت سے نوازا ہے، اور وہ ہے انسان کو پہچاننے کی صلاحیت۔ الحمدللہ میں 1-2 تقریر میں پورا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ یہی حال جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہوا کہ ان کے وفات کے بعد میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا اور مجھے اندازہ لگ گیا۔ تو اس لحاظ سے میں تو سمجھ گیا کہ یہ بھی کوئی علمی شخصیت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں بھرپور فائدہ اٹھایا ان سے۔ بہت سارے جو ہے ویڈیو ان کے میں دیکھا سنا، لیکن سب سے زیادہ میں متاثر جو ہوا ہوں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے۔ علم حدیث کے معاملے میں تھوڑا سا جو ہے عالم بننے کے بعد بھی جو ہے یہ اس بات کنفیوز تھا کہ شاید یہ ضعیف اور حسن اور یہ قوی یہ چکر جو ہے یہ ہم لوگ کبھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ اب پتہ نہیں کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے، بخاری مسلم تھے تو ٹھیک ہے، لیکن آگے معاملہ جو تھا، لیکن ان کو سننے کے بعد جو ہے یہ معاملہ حل ہوا کہ نہیں، یہ بھی کافی حد تک جو ہے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے خوشی ہوئی، اور حدیث کے تعلق سے کوئی بھی حدیث کے بارے میں جاننا رہتا ہے تو ان کی رائے ضرور معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیول کے تحت قرآن کے بارے میں جہاں مولانا مودودی ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو حدیث کے بارے میں ان کے طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میری رائے سمجھے کہ ایکسپریس ہے کہ علمی شخصیت کوئی بھی ہو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، قدر کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اور جہاں تک کمزوری خطا وغیرہ کا معاملہ ہے تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جو لوگ انجینئر صاحب کے خلاف جو ہے کلپ بنا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری ساری فکر 100% صحیح ہے یا ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی؟ تو علمی اختلاف کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن 1-2 غلطی پکڑ کر کے پوری پرسنالٹی کو جو ہے ڈیمیج کر دینا، پوری ان کی علمی خدمات کو جو ہے اعتراف نہ کرنا بلکہ گمراہ کن ثابت کرنا اور لوگوں کو ان سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اور جتنے لوگ ان کے خلاف جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ اپنی ہی جہالت کو جو ہے سامنے لا رہے ہیں، اور جس طرح سے علماء کرام کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ میں تو مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہوں، تو میں تو بالکل رگ رگ سے واقف تھا ہی، لیکن لوگوں کے سامنے جس طرح انہوں نے جو ہے علماء کرام کے مدارس کے صحیح پکچر لائے ہیں تو وہ تو یقینی بات ہے ان کی خداداد صلاحیت ہے۔ اور کتنے ہم لوگ کھوکھلے تھے اندر سے، وہ تو سب کو سامنے آ گیا کہ بھائی علم کے نام پر جو ہے گیٹ اپ سیٹ اپ کے علاوہ اور کچھ تھا نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء کرام جو ہے محنت نہیں کرتے، تو محنت تو بہت کرتے ہیں اور سمجھے سال بھی وقت بھی بہت لگاتے ہیں، پھر علم سے محرومی کیا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو بحیثیت مجموعی الا ماشاء اللہ معزول کر دیا ہے دینی خدمات سے، انقلابی فکر سے، قرآن کی خدمت سے۔ جس طرح سے کبھی جو ہے اس سے پہلے عربوں کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وارننگ دے دیا تھا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم لوگ میرے دین کو پیٹھ دکھاؤ گے تو میں تم کو جو ہٹا کر کے دوسرے کو لے آؤں گا۔ تو دیکھیے علمی خدمات، حدیث کی جتنے بھی جو ہے خدمات ہیں وہ سب جو نان عرب اجمی لوگ کیے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام مالک کو چھوڑ کر کے آپ کو سب ادھر ملیں گے۔
اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا. 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں دی تھی. سینکڑوں نے ہزاروں جو انبیاء کرام ان میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم دین کا صحیح ریپرزینٹ کرنے کو جائے مس ریپرزینٹ کر رہا، تم کو معذور کر کے کہ نئی امت لائیں گے، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے سامنے لائے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے علماء کرام کا انتخاب کیا، انہیں یہ موقع دیا. لیکن وہ جب دین کا صحیح ریپرزینٹ کرنے کے بجائے مس ریپرزینٹ کرنے لگے، مدرسہ جب جو ہے کاروبار کا اڈا ہو گیا، اس سورس آف انکم بننا شروع ہو گیا، اور پھر جو ہے مسلک دین کی خدمت کے بجائے مسلک کی خدمت شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، اب دین کے غلبے کا ٹائم آ گیا ہے، تو اگر تم میدان میں آتے ہو تو تم کو ہی مدد دی جائے گی، نہیں تو تم کو معزول کر کے دوسرے کو لایا جائے گا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ قانونی پاور جیسا ہی جو حدیث کے مطابق 4تھا فیز ختم ہونے کا شروع ہوا، 5واں فیز شروع ہوا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدارس کے طالب علم اگر جو ہے اپنے صحیح خدمات انجام نہیں دیں گے تو میں محتاج نہیں ہوں، یہ ملٹی نیشن امت بنایا ہوں، یہیں سے میں جو ہے کوئی دوسرے علوم کو حاصل کرنے والوں کو میں جو ہے یہ صلاحیت دے دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے یونیورسٹی کے طلباء کو جو ہے انتخاب کر لیا. تاکہ آپ دیکھ لیجیے یہ جو نشاط ثانیہ شروع ہوئی ہے، رینائسنس شروع ہوئی ہے، تو اس میں قرآن کی طرف بلانے والی دعوت، اسلام کے غلبے کے دعوت جو ہے وہ یونیورسٹی کے طالب علموں کی طرف سے ہے، چاہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، احمد دیدار صاحب ہوں، ذاکر نائک ہوں، انجینئر محمد علی مرزا ہو، ایڈوکیٹ فیض سید ہوں، یہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیجیے یونیورسٹی کے فارغین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت سے بھی نوازا ہے اور خدمت بھی صحیح طور سے انجام دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دور کو چینج کر دیا ہے. اب جو علماء کرام کا دادی اماں والا کام رہ گیا، واچ رکھنا کہ کون صحیح کام کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. تو اس میں تو وہ الحمدللہ 100% صحیح طور سے نبھا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ قرآن کے دعوت پہ اور اسلامی انقلاب کی دعوت پر جو ہے بہت ساری تحریکات اٹھی اور گمراہی کی طرف لے گئی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ آگاہ رہتے ہیں اور فوراً جو ہے اس کا رد عمل دیتے ہیں، تو پھر امت جو ہے محفوظ رہتی ہے. تو اس لحاظ سے محمد علی مرزا صاحب کی بھی دعوت جو ہے ایک بڑی دعوت ہے، جس کے لیے سمجھے کہ علماء کرام کے جو اکثر و بیشتر علماء کرام ان کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اس کی دعوت کو ہلا نہیں پا رہے. دین دونی رات چوگنی ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور مخالفت ان کی جو ہے دعوت میں مددگار ہی ثابت ہو رہی ہے. جہاں تک ان کے دعوت کا یہ معاملہ ہے تو علم سے تو مجھے ان کا اعتراف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کے 3 برانچ ہیں سمجھے، کہ عبادت، دعوت، اقامت. تو ان کے یہ ہے کہ عبادت کا معاملہ ٹھیک ہے، دعوت کا بھی معاملہ ٹھیک ہے، اقامت کا معاملہ تو سرے سے ہے ہی نہیں ان کے یہاں، یعنی دعوت اورینٹڈ ٹو اقامت تو یہ نہیں ہے. اور یہی فرق ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی دعوت میں اور ان کی دعوت میں، مولانا مودودی کی دعوت میں، ان کی کہ اقامت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور یہاں پر وہ بھی اور غامدی صاحب بالکل سیم پیج پہ، جبکہ دعوت اورینٹڈ ٹو اقامت ہوگی تو آپ کے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آئے گی، ایسا لگے گا کہ آپ معاشرے میں بھکاری ہیں، ہر دروازے پہ جا رہے ہیں، ہر ایک کی خوشی اور ناخوشی جو ہے آپ کو جو ہے اس کا میٹر کرتی ہے. لیکن دعوت اورینٹڈ ٹو اقامت ہوگی، بلکہ بغیر اورینٹڈ ٹو اقامت ہوگی تو وما علینا الا البلاغ والی دعوت ہوگی تو آپ ایروگنٹ ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہمیں جھلکتی ہے کیونکہ اورینٹڈ ٹو اقامت نہیں ہے. اب دعوت اورینٹڈ ٹو اقامت کیا ہے، اس کا میں ایک مثال سے بتا دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ابھی انجینئر صاحب کی ایک کلپ آئی لیٹسٹ شادی کے تعلق سے، کئی شادیاں کے تعلق سے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ کئی شادیوں کا جو ہے خاص طور سے انہوں نے ایک طرح سے مذاق اڑا دیا ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھ رہا تو میں پہلی شادی بھی نہیں کرتا، ورنہ جس کو بھی دین کا کام کرنا ہے نا تو وہ تو ہے ایک شادی بھی اتفاق ہے. تو میرے فوراً ذہن منتقل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی شادیاں کی ہیں، تو یہ تو ایک شادی کی طرف جا رہے ہیں. تو کنٹراسٹ ہے یہ سنت کے. تو نماز میں رفع دین کے لیے اتنا زیادہ زور ہے اور یہاں پہ یہ زور ہی نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شادیاں جو ہوئی ہیں
اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 11 شادیوں کو، تو آپ کو جو ہے پہلی اور جو شادی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو 25 سال تک جو ہے ان کے حیات تک جو ہے وہی اکیلی وائف رہی ہیں، تو وہ اس کا تقاضا دعوت کا تقاضا تھا کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل بندہ بننا ہے اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے شادی ضروری ہے۔ تو وہ عبادت کا تقاضے کے تحت شادی کی، پہلی شادی۔ اور پھر دیکھیں گے جب ان کا انتقال ہو گیا، جوان بچیاں تھیں گھر میں، دشمن بہت تھے، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، 10 سال ہو گئے تھے نبوت کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر نکل کے دعوت بھی کرنے تھے، لیکن پڑوس میں جو اچھے لوگ نہیں تھے، تو اب اس دعوت کے تقاضے کے تحت جو ہے دوسری تیسری شادی ہوئی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بچوں کے جو ہے ماں کا کمی پوری کرے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعوت کے تقاضے کے تحت کہ علم کی جو دعوت پھیل رہی ہے تو مردوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلائیں گے، عورتوں میں جو ہے دعوت کو کون پھیلائیں گے، اور عورتوں کے تعلیمات کو اپنے اندر کون محفوظ کریں گے، تو حضرت خدیجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بقیہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جتنی شادیاں ہوئی ہیں، وہ شادیوں کا ریزن کیا تھا؟ وہ اقامت کا تقاضا تھا۔ یہ فلاں کا قبیلے کے سردار کی بیٹی، اس سے شادی کر لیں گے تو پورا سردار سرنڈر ہو جائے گا، پورا قبیلہ سرنڈر ہو جائے گا۔ یہ فلاں کی بچی ہے، یہ اگر یہ ہو جائے تو یہ پورا قبیلہ جو ہے سرنڈر ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں پہلی شادی عبادت کے تقاضے کے تحت، دوسری تیسری شادی جو دعوت کے تقاضے تحت، اب بقیہ شادیاں جو ہے وہ اقامت کے تقاضے کے تحت ہے۔ اگر اقامت مطلوب نہیں رہتی کہ کوئی چیز قائم کرنا ہے، اس کے لیے افراد کے مدد کی ضرورت رہتی ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو جو ہے ہمنما بنانا پڑتا ہے، اس کو خوش رکھنا ہماری مجبوری ہوتی ہے، نہیں تو وہ سپورٹ نہیں کریں گے وہ کام نہیں ہوگا، تو پھر اس کے تحت جو ہے شادیاں ہوتی ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے لیکن مجھے نظر آتی ہے ان کے یہاں، کہ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ دعوت کے بعد اقامت کا بھی جو ہے مرحلہ آتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ دو نہیں، زکوٰۃ کے نظام قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، پھر مسجد بناؤ، امام رکھو، مؤذن رکھو، بیت الخلاء بناؤ، وضو خانہ بناؤ، سارے چیز، پھر جمعہ کا سسٹم الگ کرو، 5 وقت کا الگ کرو، یہ سارے چیز جو ہے یہ اقامت کے مرحلے میں آتا ہے۔ بینکنگ سسٹم قائم کرو، اسلامی معاشیات کیا ہے، اسلامی سیاسیات کیا ہے، اسلامی سماجیات کیا ہے، یہ سارے اصول کو زمین پر عملاً نافذ کرو، اور اس کے لیے یقینی بات ہے کہ ایک ایک فرد کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، چپراسی سے لے کر کے پیون کی ضرورت پڑ جاتی ہے، فوج سے لے کر کے جو ہے ایک مزدور کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہر ایک کو خوش، تو پھر آپ نوب تال کر کے بولیں گے، آپ سنبھل کر کے بولیں گے، ہر ایک کی خوشی ناخوشی آپ کو جو ہے مطلوب ہوگی۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحانی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہر ایک انسان سے مطلوب تو یہ ہے من جملہ عبادت، لیکن عبادت کے برانچز بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پہلے نمبر پر انفرادی عبادت، اس کے بعد دعوت، اور اس کے بعد اقامت۔ یہ 3 مراحل میں اگر کوئی کام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی امید ہے کہ وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو آخر میں یہ کہوں گا کہ انجینئر صاحب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عمر میں اضافہ کرے، برکت عطا فرمائے، ان کے لغزشوں کو درگزر کرے، اور ان کے جو ہے جو اچھی خدمات ہیں ان کو جو ہے شرف قبولیت سے نوازے، اور اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرے۔ اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، عظیم ہستیاں کام کر رہی ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے باطل کے شر سے محفوظ رکھے، اور ان کی قربانیوں کو جو ہے شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔